أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام آیت نمبر 32. عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ رواں دوا ہے. آدھے سے زیادہ رمضان المبارک گزر چکا ہے. رحمتوں والا، مغفرتوں والا، دوزخ کی آگ سے آزادی دلانے والا. اور اس میں ایک سچا مومن بندہ تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے جب اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حاصل کرنے کے لیے، مغفرت کو پانے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل کرنے والی عبادتوں میں مخلصانہ طور پر مصروف رہتے ہوئے جب گزارتا ہے تو واقعی اس کے حق میں یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بہترین موقع ہے اور بہترین ٹریننگ والا مہینہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ غفلتوں سے چوکن نہ ہو. جو چیز رحمتوں کے حصول میں رکاوٹ بنتی ہے، مغفرت کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، بخشش کروانے والے کاموں میں مصروف ہونے سے روکنے والی ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا، نیگلیجنس کو قریب آنے نہیں دینا، غفلت سے ہوشیار ہونا، چوکنا ہونا، کیونکہ اب تیسرا دہا بھی قریب میں ہے. رمضان المبارک کا تیسرا دہا وہ مقدس دہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے کو اس کی نیت کے مطابق اعمال کی جزا اور بڑھا دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی زندگی، جس کی زندگی 70 برس کے اوپر بھی نہیں ہوتی، 60 برس کے اندر ہی ہوتی ہے یا پھر جوانی میں مر جاتے ہیں، ان کے لیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنا، مقدس مہینے کا آخری دہا ملنا، آخری دہے کی وہ مبارک رات ملنا جو خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 83 سال سے بہتر، 83 سال سے افضل رات جب زندگی میں ملتی ہے اور اس رات کو پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ گزارتے ہیں اور یہ جان کر گزارتے ہیں کہ یہ ملنے والی رات آخری رات ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا فضل کرتے ہیں. سوچئے کہ جن کی عمر 50-60 ہوتی ہے، ان کی زندگی میں ایک 10 مرتبہ ہی صحیح لیلۃ القدر خیر من الف شعور،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شعور کے ساتھ آتی ہے، یہ نالج کے ساتھ آتی ہے کہ یہ رات 83 سال سے افضل ہے، اور اس شعور کو بیدار رکھتے ہوئے اس رات کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر کیا کہنے۔ 83 سال تو ہر ایک کو ملیں گے نہیں، 80 سال تو سب کو نہیں ملتے۔ امت محمدیہ کی ایج کا ایوریج اللہ کے نبی ارشاد فرما دیے 60-70 برس، 60-70 برس بھی یقین نہیں، کوئی جوانی میں چلے جاتا ہے، کوئی ادھڑ عمر میں چلے جاتا ہے، کوئی 60-70 چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، پہلا دہا، دوسرا دہا، تیسرا دہا، اس کے دن اور اس کی راتیں، اس کے لمحات، اس کے اوقات بہت ہی اہم ہیں، بہت ہی قدر و منزلت والے ہیں، بہت ہی برکت والے ہیں۔ جتنا لے رہے ہیں یہ سوچ کر لیے کہ بہت کم لیا، جتنا حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ سمجھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا، تو اللہ کا فضل ملے گا۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ اور ایک چیز ہمیشہ 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 ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے نتیجے مقرر رکھے ہیں۔ بے حد ضروری ہے یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا ایک نتیجہ، ایک رزلٹ مقرر کر رکھا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، نیک ہو یا بد، تھوڑا ہو یا برا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے نتائج فکس کر دیے ہیں، اور اگر اعمال کے نتائج سے بے خبر ہوتے ہیں تبھی انسان گناہوں میں آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہے، تبھی انسان نیکیوں کو مشکل سمجھنے لگتا ہے، نیکیوں میں مشقت دکھتی ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بہانے پر روزے جیسی عظیم عبادت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے، اور دیگر عبادتوں کو یوں ہی کاہلی سے، سستی سے، لاپرواہی سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، محنت جب کرتے ہیں تو انسان کا نیچر ہے کہ محنت رائگاں نہ جائے، ویسٹ نہ ہو۔ جو بھی پریکٹس کر رہا ہے، جو بھی ایکٹنگ کر رہا ہے، اس کا رزلٹ، اس کا بدلہ اچھا ہو، بہتر ہو، بلکہ بہت اچھا ہو۔ یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، تھوڑا انویسٹ کرے لیکن ریٹرن میں بہت آئے، یہ انسان کے نیچر میں بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ دیا ہے، تو وقت کا صحیح استعمال کرنا، وقت کا استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ وقت تو وقت پر آتا ہے اور نکل جاتا ہے، لیکن وقت کو صحیح یوٹیلائز کرنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل کے طلبگار بننا، تب کہیں جا کر رمضان المبارک کی عبادتیں، رمضان المبارک کے پہلے دہی کی رحمتیں، دوسرے دہی کی مغفرتیں، تیسرے دہی کی دوزخ کی آگ سے آزادی کا جذبہ، یہ سب اللہ تعالیٰ خود بخود عطا کرتے ہیں ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرنے کی وجہ سے۔ اگر وقت کو یوں ضائع کر دے رہے ہیں کہ ابھی دیکھا جائے گا، ابھی دیکھا جائے گا، تو پھر انسان نتیجے کا تو سامنا کرے گا لیکن اچھے نہیں، برے نتیجے کا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد مبارک کے معنی یہ ہیں کہ اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے، البتہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے تو آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی آیت شریفہ میں دنیا کی حقیقت کو بتا دیا۔ پیدا کرنے والا، دنیا بنانے والا خود دنیا کو کھیل اور تماشا کہہ رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کے پاس ٹائم کی قدر ہے، منزلت ہے، وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، جن کے پاس اللہ نے شعور دیا ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو وہ آخرت کی زندگی کو ہی بہتر جان کر اسی کی تیاری کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوسچن مارک ڈال رہے ہیں، افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ اتنا بھی تم میں سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جگا رہے ہیں۔
تو ٹائم کو صحیح یوٹیلائز اسی وقت کیا جا سکتا ہے، وقت کو برباد ہونے سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب انسان نیکیوں میں مصروف ہونے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنے پر نیکیوں میں مصروف ہوتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، ساتھ ساتھ اس بات کے جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میری محنت میں، میری ٹریول میں کون کون سے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر آ رہے ہیں، کون کون سے بڑے بڑے دشمن ہیں، نفس، شیطان، جن کا بیان تو ہو گیا۔ یہ دنیا بھی بڑی کمینی ہے، یہ دنیا بھی بڑی ذلیل ہے، یہ بھی انسان کو خدا پرستی میں روکنے والا بڑا دشمن ہے یہ دنیا۔ اس سے بچنے کا، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حقیقت کو، اصلیت کو، اوریجنلٹی کو ظاہر کرنے کے لیے 115 جگہ ذکر کیا ہے، 115 ٹائمز دنیا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت، دنیا کے مال و متاع کی محبت، یہ بڑا دشمن ہے انسان کا، خدا پرستی میں بڑی رکاوٹ اور بڑا پردہ ہے۔ اور آخرت کی تیاری میں تقوی اور پرہیزگاری میں دنیا کی محبت اور دنیا کے مال و متاع کی محبت یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، اگر اس کی پوری عبادتوں کو دیکھ لیں، عبادتوں کے احکامات کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں پر حلال چیزوں کو مقررہ وقت میں کھانے پینے سے، جمع کرنے سے، صحبت کرنے سے روکنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر کنٹرولنگ کیپیسٹی بڑھے، تقوی پرہیزگاری جلا بخشے، تمہارے اندر رچ بس جائے، کیونکہ تم اسی وقت بڑے بڑے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے، بڑے بڑے دشمنوں کو مات دینے کے قابل ہوں گے جب تمہارے اندر تقوی جیسی بنیادی صفت پورے طور پر ہوگی، مکمل طور پر ہوگی۔ تو رمضان المبارک کا یہ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا روزے کی ایک مثال لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا، جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ رہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، وقت کو صحیح یوٹیلائز کرتے ہوئے، دشمن کو پہچانتے ہوئے، دشمن کی مخالفت کرتے ہوئے، نفس، شیطان، دنیا، مخلوق کی مخالفت کرتے ہوئے، ان کے اگینسٹ جاتے ہوئے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے صام رمضان روزہ رہتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ خالی رمضان کے نہیں، پچھلے سارے گناہوں کو ڈیلیٹ، معاف، سلیٹ دھو دی گئی، صفحہ صاف کر دیا گیا، کتاب سے سارے گناہوں کو مٹا دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں، دشمنوں کے بھی اگینسٹ جا رہے ہیں، دشمنوں کی بھی سن نہیں رہے ہیں۔ یہ بڑی ایڈوانٹیج ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ، اور یہ ٹریننگ اسی بات میں انسان ایک مومن بندے کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ایسا کمپلیٹ ہو جائے کہ رمضان کے بعد 11 مہینوں میں بھی ایسے ہی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ اپنے بڑے بڑے دشمنوں کی مخالفت کرتے ہوئے، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، تاکہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کامیاب اور کامران ہو۔ عزیزان محترم، سب مانتے دنیا چھوٹی ہے، دنیا عارضی ہے، کھوکھلی ہے، انہوں چلے گئے، جائیداد دھری کی دھری ہے، پراپرٹی جیسے کہ ویسی ہے، محنت کرا، مشقت کرا، حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بڑی بڑی پراپرٹیاں کھڑا کر دیا، سب ہوگا، کاروبار پھیل گیا، سب کس کے لیے کرا؟ اولاد کے لیے، خود تو خالی ہاتھ گیا۔ اس کے بعد اولاد اچھی نکلی تو صحیح، نہیں تو پھر رنگ رنگیلیوں میں اڑا دیے، ختم، قصہ ختم۔ تو خود کیا کرا؟ جاتے ہوئے انسان کیا لے کے جا رہا؟ صرف اعمال۔ یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ، سب مانتے، سب بولتے، ڈیوڑیاں ہیں، حویلیاں ہیں،
بڑی بڑی بلڈنگاں ہیں، ٹاورس ہے، سب کچھ ہے، پراپرٹیز ہے، بڑا بزنس ہے، سب چلے. ایک ہی جھٹکے میں جب جو ہی موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کیا، تو پھر ایک ہی جھٹکے میں ساری چیزیں ختم. تو سب مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو دنیا کو عارضی مانتے ہیں، تو ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر عارضی چیز، ٹیمپروری ملنے والی چیز چھین لی جاتی ہے یا چھوڑ دینا پڑتا ہے، ختم ہوگی. منطق کا بھی اصول ہے کہ کل حادث محدث، ہر نو پیدا شدہ چیز کریٹ کردہ ابھی آئی تو کبھی نہ کبھی ختم ہوگی، نیست نابود ہوگی، فنا ہوگی. یہ سب مانتے ہیں، لیکن پھر کیا بات ہے کہ پھر بھی دنیا میں مگن، دنیا کی محبت میں مگن، دنیا کو بٹورنے میں مگن، دنیا کے تعلق سے اتنا سیریس ہیں کہ اگر وہ جو سیریسنس ہے اس کا اگر 50% بھی آخرت کے تعلق سے پیدا ہو جائے تو خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں ایسی بیلنسنگ لا کر وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا خود بخود. دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی. دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھے. آ کے جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جا کے جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی. چلیے دنیا کی ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے بتائیے کہ ایک بوڑھا ہوا، اس کو اچھی ٹیکنالوجی یوز کر کے بہترین میڈیسن دے کر جوان کیا گیا. ایک بڑا سنگر تھا مائیکل جیکسن، اس کے تعلق سے دنیا کے بڑے بڑے آرٹیکلز میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس نے 150 سال جینے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اپنی پوری باڈی کو بدل لیا، کالا تھا گورا ہو گیا. ایٹ اے ٹائم دنیا کے ٹاپ کلاس ڈاکٹرز کو رکھا تھا، ساری چیزیں تھے. ایک جھٹکے میں 55 برس کی عمر میں چلا گیا. 150 سال جینے کی تمنا تھی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں، پھر بھی کم نکلے. یعنی اس کا تو ٹارگٹ تھا، اس کا تو منصوبہ تھا کہ 150 سال تک جیے. اپنی پوری شکل بدل لیا، اپنی پوری باڈی بدل لی، کالا جا کر گورا ہو گیا، سب کچھ کر لیا. جیا کتنا؟ جو اللہ کو منظور تھا. پیسہ ہے، ڈاکٹرز ہے، اسپیشل سب ہے، ٹیم کی ٹیم لگی ہے. کچھ بھی ہوا، سب کے سب اپنی جگہ ہیں، اللہ کا حکم اپنی جگہ ہے. تو دنیا عجب سرائے فانی ہے. جوانی جا کے پھر پلٹ کر نہیں آتی. تو دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے. مل جائے تو دیکھ کے آدمی سمجھتا ارے یہ کیا، یہ تائچ خاک چھوڑ کے جاتا. کھو دیا تو ارے وہ بھی آنا تھا، یہ بھی ہونا تھا، وہ بھی ہونا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت شریفہ میں کھلم کھلا بتا دیا کہ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے. اور جو لوگ متقی پرہیزگار ہیں وہ آخرت کو بہتر جانتے ہیں، ان کے لیے آخرت بہتر ہے. کیا اتنی سمجھ، اتنا سینس بھی نہیں ہے تم میں؟ تو اللہ تعالیٰ عقل دیا ہم کو بھی. جتنی بھی ہماری دنیا ہے سمجھ سکتے ہیں یہ دنیا ایک بازار ہے، ان قریب بند ہونے والا ہے، بند ہو جائے گا. بازار لگتا ہے تو بند ہی چھتا نا. بازار میں اچھی چیزیں سجائی جاتی ہے، بہترین چیزیں، بہترین آئٹم، برانڈ کے سب چیز رہتے، پھر بند ہو جاتا. تو دنیا بھی بند ہونے والی ہے. کروڑوں برس سے، کتنے برس سے، ہزاروں برس سے، جتنے بھی برس سے ہے، ایک نہ ایک دن بند ہو جانے والی ہے. عزیزان محترم، جو چیز چھوٹنے والی ہے، جو چیز چھین لی جانے والی ہے، اسے عقل مندی یہی ہے کہ وقت سے پہلے چھوڑ دیا جائے. عقل مندی، دانش مندی یہی ہے کہ اسے پہلے سے ہی چھوڑ دیا جائے. چمٹ جانا، دنیا کے مرید ہو جانا، مرنا بھی یقینی ہے بول رہے ہیں، زندگی بھی عارضی ہے بول رہے ہیں، پھر بھی اس کے طلبگار بنے ہوئے ہیں. تو یہ بربادی کی نشانی، یہ ہلاکت کی نشانی ہے. اور خالق یعنی دنیا بنانے والے سے بغاوت ہے یہ کھلی.
دنیا کا خالق ہی جب اس کو کھیل تماشا کہتا ہے تو پھر اسے دائمی سمجھ کر زندگی بسر کرنا یہ بیوقوفی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں 115 جگہ، پچھلی اور تینوں کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی مذمت، دنیا 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 بری بری یہ بیان کی ہے۔ ہر نبی نے دنیا کی مذمت کی ہے اور آخرت کا یقین دلایا ہے کہ آخرت آنے والی ہے۔ ہر ولی اللہ نے یہی کہا ہے کہ صاحب قرآن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے شریفہ بھری پڑی ہیں۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی اوریجنلٹی کی کتنی حقیقت ہے، یہ احادیث بھری پڑی ہیں۔ حضور مہدی موعود علیہ السلام بھی اپنے بیان قرآن میں ہمیشہ دنیا کی مذمت کی ہے، اور مہدی علیہ السلام نے تو ترک دنیا کو فرض قرار دے کر امت محمدیہ پر احسان عظیم کیا ہے۔ جو بدبخت نہیں سمجھتے اسے سنیاس سمجھتے ہیں، اسے کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن اگر واقعی جن کے پاس قرآن کا علم ہو اور صاحب قرآن کی احادیث کثیرہ کا صحیح علم ہو تو وہ جان جائیں گے اور مان لیں گے کہ واقعی اولیاء اللہ کیوں دنیا سے کنارہ کش تھے، دور دور کیوں بھاگتے تھے، جنگلوں کی زندگیاں کیوں گزارتے تھے۔ تو عزیزان محترم، حدیث شریف ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، وطلابها کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ دنیا مردار یعنی حلال بھی نہیں، جانور نہیں کہا، کتا نہیں، بلی نہیں، بلکہ دنیا مردار پوری ایز اٹ از دنیا مردار ہے۔ مردار کہتی ہوتی ہے جس میں سڑن ہوتی، مردار کیسی جو حرام ہے، کلی طور پر، جزئی طور پر، ہر اعتبار سے حرام ہے۔ تو لیکن طلب کرنے والے ہرسی کیسے ہیں؟ کتوں کے معنی، جو عاشق ہوتے ہیں، جو دنیا کے ہوس میں ہوتے ہیں اور اس کی محبت میں، اس کے عشق میں جو گرفتار ہوتے ہیں، اس کو میں نہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ طلابها، اس کے طلب کرنے والے، اس کے عاشق کتے ہیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ایک حدیث کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا لکم ایھا الکافرون، اے کافرو دنیا تمہارے لیے، والعقبیٰ لکم ایھا المؤمنون الناقصون، اور آخرت ناقص مومنوں تمہارے لیے ہے، والمولا لی ولمن اتبعنی، اور مولا یعنی دنیا بنانے والا خالق کائنات میرے لیے اور میری پیروی کرنے والے کے لیے۔ تو یہاں پر 3 کیٹیگری بتائے گئے ہیں کافروں کے لیے دنیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر مسلمی ہی ہو، مومن بھی ہوگا، مہدوی بھی ہوگا، لیکن دنیا پرست اگر ہے تو وہ کفر میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے دنیا ہے۔ اور آخرت ناقص مومن جو چھوٹی بات پر راضی ہو جاتے ہیں، جنت مل گئی تو بس ہے، جنت کا ایک چھوٹا محل مل گیا تو بس ہے، اس پر راضی جو ہوتے ہیں۔ لیکن مہدویت عین الاسلام ہے، مہدویت مغز اسلام ہے۔ اس لیے حضرت مہدی علیہ السلام اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اور میری اتباع کرنے والوں کے لیے مولا یعنی کائنات پیدا کرنے والا، جنت اور جنتوں کو پیدا کرنے والا۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا ایسی ہے، اس لیے امامنا سیدنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ ورائے ترک دنیا ایمان نصف، ترک دنیا کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ جو کوئی دنیا کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا اس کے لیے ایمان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے پوچھا کہ تیرے کتنے شوہر ہیں؟ تو دنیا نے کہا کہ بے شمار شوہر، ان گنت بے شمار۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا سے سوال کیے کہ سب کے سب مرے یا انہوں نے کچھ ان میں سے کچھ تجھ کو طلاق بھی دی ہے؟ تو دنیا نے جواب دیا کہ نہ کوئی مرا، نہ کوئی مجھے طلاق دیا، بلکہ میں نے سب کو مار ڈالا جو میرے عاشق تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ افسوس لوگ کیسے احمق بے وقوف ہیں کہ دوسروں کے ساتھ دنیا کا یہ سلوک، یہ برتاؤ دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سیف نہیں کرتے، اپنے آپ کو بچاتے نہیں۔ عزیزان محترم، دنیا بڑی خاردار جگہ ہے۔ دنیا اور متاع دنیا کی محبت خدا پرستی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ دشمنوں میں بڑی دشمن ہے دنیا۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نبیوں میں بڑی عمر پانے والے، سب سے بڑی عمر پانے والے، 950 برس کی عمر پائے ہیں۔
ان سے ایک مرتبہ جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ نے دنیا کو کیسے پایا، دنیا جس کے لیے انسان ایمان بھی بیچ دیتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام سے جو 950 برس 60-70 برس جینے والے ہم کو کیا اندازہ ہوگا، 950 برس ان سے اسرائیل علیہ السلام پوچھیں کہ آپ نے دنیا کو کیسے پایا، تو حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں نے دنیا کو ایسے پایا کہ ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا. اب آپ سوچئے کہ اس کے بعد کیا، تو یہ دنیا میں جینا ہے لیکن اس کے لیے حلال طریقے ہیں جو شریعت محمدیہ نے جو مقرر کیے ہیں اس کے مطابق، حرام طریقوں سے بچنا ہے. رمضان المبارک کا یہ پورا مقدس مہینہ یہی بتا رہا ہے. دنیا کی دل میں محبت ہے تو اسے جلا رہا ہے رمضان کے معنی جلانے والا. یہ دنیا اور متاع دنیا کی محبت اگر بندوں کے دلوں میں تھوڑی بہت بھی ہے تو اسے جلانے کے لیے آیا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ. تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی ٹریننگ کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اگلے 11 مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے طلبگار بننا. دنیا نہیں، دنیا کی مال و متاع نہیں، دنیا بنانے والے کی محبت ہو تو اسلام ایسی ہستیوں کو بھی بتاتا ہے کہ جن کی جائیدادوں کا آج بھی صدقہ کھایا جا رہا ہے، جن کی دولت کا آج بھی صدقہ کھایا جا رہا ہے. امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بڑے زبردست مالدار تھے کہ آج تک ان کی دولت کا صدقہ امت کھا رہی ہے. تو وہ تو دنیا کو حقیر جانے. جب دنیا لٹانے کی بات آئی اللہ کے نبی کا حکم ہوا تو 70 اونٹوں کو لاد کر دے دیا، کیونکہ دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، دنیا کی مال و متاع کی محبت نہیں تھی. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ مال و دولت میں کبھی کمی نہیں رہی. ولایت میں بھی آئیے، بادشاہان تھے، عمرا تھے، سب کچھ تھے، لیکن دنیا کی محبت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمیں جو ٹریننگ مل رہی ہے تیری محبت کی، تیری پرستش کی، تیری عبادت اور بندگی کی، اسے باقی اور برقرار رہنے کی توفیق عطا فرما. تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور متاع دنیا کی محبت ہمارے دل میں رتی برابر بھی نہ آنے پائے اور ہم اس دنیا سے کامیاب اور کامران گزر جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.